ویلکم بیک خواتین و حضرات ناظرین. ہم بڑے مشکور ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے ہندوستان کے پرائم منسٹر آج تشریف لائے ہیں لاہور, اور آج کے پروگرام میں وہ 6 ستمبر کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. جناب نریندر مودی صاحب, سر آئی ایم ویری گریٹفل, آپ بڑے بزی آدمی ہیں, اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مجھے آپ نے کہا تھا بڑی خوبصورت سی خاتون آپ کا انٹرویو لے گی, پھنسا کے آگے دیکھا تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے بخاری جی, 6 سپٹمبر پہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ ہماری اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے؟ نہیں کوئی ہماری درگت بنانے کے لیے؟ نہیں بالکل نہیں. 6 سپٹمبر کو جس طریقے سے آپ نے ہماری فوج کے ساتھ جو کیا تھا, ہمارے ملک کا نقشہ بدل دیا, خراب فالودے جیسا آپ نے ہندوستان کو کر دیا تھا. ہماری فوج کو کھلیاں پڑ گئی تھیں, ہمارے سپاہ سالار کو دندل پڑ گئی تھی, شاستری جی پھڑک کے مر گئے تھے. مجھے پتا ہوتا میں کبھی بھی نہ آتا یہاں. مجھے پتا ہوتا میں ساتھ کترینہ لے کے آتا ہاں ضرور, کترینہ کو ضرور لانا چاہیے تھا کیونکہ اس کے بھائی یہاں پر بیٹھے. جب سے آپ پرائم منسٹر بنے ہیں, آپ بارڈر پہ یہ فائرنگ, گولہ بارود آپ چلا رہے ہیں اور ہمارے سیولین مارے جا رہے ہیں, اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ثابت کرنے کی بات نہیں ہے. 48 سے آنورڈ آج تک ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بدلہ لینے کا ہم نہیں لیں گے تو کیا مدھو بالا آئے گی بدلہ لینے کا؟ اچھا چلیے, یہ فرمائیں کہ جب آپ گجرات کی حکومت کے سربراہ تھے تو مسلمانوں کا کچھ تو خون کیوں ہوتا تھا اتنا زیادہ؟ آپ تو ایسے چوچے بن گئے ہیں جیسے آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں. آپ یہ دیکھیے 1200 سالوں سے آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ کا محمود غزنوی آیا سومناتھ کے مندر میں آ کے کیا دھمال پانے کے لیے آیا تھا؟ نہیں. اس نے کیا, جو وہاں پر آ کر اس نے جن بیواؤں کو سلائی مشینیں تقسیم کی ہیں وہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ ٹھیک کہتے ہیں. اس کا بدلہ کون لے گا؟ آپ نہیں لینا. ایک کام کرو نا, پریانکا چوپڑا بھیج دیو, نالے بدلہ لے جائے نالے کچھ نگد لے جائے. غزنی تو غزنی سے آیا تھا, افغانستان سے, ان کے ساتھ تو ان کی بڑی دوستی ہے, ان سے جوتے بھی کھائے اور اب دوستی بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ. آپ یہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ میں تو بخاری صاحب کو بتا رہا ہوں. بخاری صاحب بات بخاری صاحب کو کر رہے ہیں, مخاطب مجھے کر رہے ہیں. آپ ٹیرے ہیں میرا خیال ہے. آپ ہندوستان اور پاکستان کا کرکٹ میچ کیوں نہیں کھیلنے دیتے؟ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہوگا. کیوں؟ کوئی کرکٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے, کرکٹ ہوتی ہے, دونوں لوگ دیکھتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. وہ کرکٹ نہیں ہے, کوڑا کرکٹ ہے. کیا مطلب؟ یہ مطلب صاف ہے, اگر آپ نے وہاں پر کرکٹ کھیلنے کی کوشش کی تو ہم پچ کھیڑ دیں گے. وہ پچ پھر پچ کرتی رہے. یہ تو آپ کے منہ سے تو زیادہ برا لگ رہا ہے. وہ تھاکرے صاحب تھے ایک بمبئی میں, جسے اب آپ ممبئی کہتے ہیں, وہ بہت خلاف تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی بطور وزیر اعظم اتنے خلاف ہیں کرکٹ کے. دیکھیے, ہماری پارٹی بی جے پی ہے. ہماری ہاں ٹھیک ہے, تو ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں. ایک سیم ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے. ٹھاکرے صاحب کا بھی یہی تھا, اور ہماری کوئی ایک دوسرے کی طرف پھوپیاں نہیں بھی آئی ہوئی. آپ ہمارے ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں, بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی, اور جو ایجنٹ پکڑا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں را کا ایجنٹ ہوں, آپ نے ٹرین کر کے بھیجا ہے. کیا آپ کو کیا تکلیف ہے ہماری؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے تکلیف تو آپ کو ہے. آپ کبھی بم چلا دیتے ہیں, کبھی ایجنٹ ادھر کر دیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں آپ تو سرگوشیوں میں. ہم دونوں بھائی یہاں بیٹھ کے بات نہیں آپ بیٹھے تھوڑا انٹرویو کرنا تھا, مانگا پتا نہیں کھیڈنا. نہیں وہاں یہاں آگے بیٹھو, پجامے دا پتا کوئی نہیں ہوتا. دیکھیے, ہمارے ساتھ ہماری ٹون میں بات کیجیے. انتشار دے بہ کے گل کرنی ہے, ہن تھلے نہیں بیٹھنا. ساڈا ملک ایتھے باتھ روم ہے نے. دیکھیے, انتشار کو آپ کو پرابلم ہے نا انتشار کی, تو اپنے ملک کو ٹھیک کیجیے. کیا ٹھیک کریں؟ آپ لوگوں کے اندر خود اکتا نہیں ہے. نہیں, جو اکتا بنتی ہے آپ بیچ میں دکھتا کر دیتے ہیں آکے. دیکھیے, افغانستان کے سارے بارڈر جو پاکستان کے ساتھ لگتا ہے, آپ نے وہاں کاؤنسلر آفس کھولنے میں کیا ویزے دیتے ہیں آپ وہاں؟ دیکھیے, ہم وہاں پر کاؤنسلر آفس کھولیں یا دودھ دہی کی دکان کھولیں. اچھا, آپ کو احساس ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, اور کہا جاتا ہے, اور میں نے کل پرسوں پڑھا ہے, کہ نیوکلیئر بامز ہمارے پاس آپ سے زیادہ ہیں, اور یہ دکھاوے کے لیے نہیں. میرا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے ہم چلا بھی دیں گے آپ پہ. جیسا آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے نا, مجھے لگتا ہے چلا بھی دے گا. آپ نے 1962 میں چین کے ساتھ آپ کے ملک نے جنگ لڑی, بڑی مار پٹی آپ کو, بڑا مزہ آ رہا آپ کو, بڑی مار پٹی. اچھا, اب آپ پھر بھی کوئی پنگا لینا چاہتے ہیں چین کے ساتھ؟ نہیں جی, ان سے نک پھاڑ کے چپیڑا مارو.
अच्छा मैं चोर को कुछ नहीं कहूंगा, चोर की माँ को पकड़ अच्छा मुझे पता है आपको शो कितनी बार आपको कहा इनको मना किया करें बेटा मेहमान आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। सर ਅਸੀਂ 65 ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। अच्छा अच्छा देखे मैं प्रधानमंत्री हूँ हिंदुस्तान का, बहुत बड़े देश का मैं प्रधान, इसमें सबसे कोई बड़ी शक- डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री। ठीक है। कोई खच नहीं हूँ। नहीं नहीं खाच नहीं है। ਚਾਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ देखिए ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ मैं ਜੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਲਈਏ ਰੇਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ? सवाल ये अच्छा अब आप देखिए कि हमारी फौज इस मुल्क से दहशतगर्दी पूरी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, और मैं यकीन है मुझे कि जब भी आप जनरल रहील शरीफ की फ़ोटो देखते हैं तो आपको तकलीफ होती होगी उनको देखते हुए। जाहिर शदीद गुस्सा आता है। हाँ, तो क्यों नहीं आप हमारी फौज को ये जो दहशतगर्द अंदरून है इनको ख़त्म करने का मौका देते? वाई आर यू टेकिंग एक्स्ट्रा पंगास? मैं किससे पंगा ले रहा हूँ? ये उम्र है पंगों वाली? आपका कोई पता नहीं, आपको कोई पता नहीं। कोई पंगा नहीं लगी। तो आपके अपने अंदर की टेंशन है, आपके अपने मसाइल हैं, उनसे पूछिए दहशतगर्दों से। दहशतगर्द ना हुए, चूचे हुए, भाई आप क्यों नहीं पकड़े, क्यों नहीं पकड़े? हाँ। टाइम लगता है। अच्छा मोदी साहब, आप हिंदुस्तान की ख्वाहिश है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए अक़वाम मुत्तहिदा में, हाँ और बड़ी आपने लॉबी की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर के बारे में वो तो आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप मेंबर बन सकते हैं? सबसे पहली बात बुखारी साहब, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, हाँ अमेरिका जी, वो भी खिलाफ वर्दियां कर रहा है, रशिया वो भी खिलाफ वर्दियां कर रहा है, तो जो खिलाफ वर्दी करेगा मेंबर वही बनेगा। अच्छा तो आप ठीक है ना? एक पुरुमीद बात हैं है। पार और रही बात अक़वाम मुत्तहिदा यूएन की जो आप बात कर रहे जी, हैं, ये एक बड़ा होम्योपैथिक सा एक इदारा है, ठीक जिसका है। फायदा नहीं तो नुकसान भी कोई नहीं। ठीक है। आखिरी दफा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आए एक मीटिंग पे, आप बड़ा मुंह सुजा के एक तरफ बैठे हुए थे। ਨਾਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨੇ ਆ ਸੀ। देखिए मैं प्रधानमंत्री हूँ। ठीक है, मैं लास्ट तक मैं- पहनता हूँ। अच्छा मोदी साहब ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ? तकरीबन ये मुझे भारत के अंदर अलैदगी की कई तहरीकें चल रही हैं, इसमें नागाज भी हैं, माओइस्ट भी हैं, उनको भी आप कुछ लेंगे जैसे आप कश्मीर में कर रहे हैं? आपकी शक्ल ना मुझे बदवाएं देने वाली माई जैसी नहीं पता नहीं। बिल्ला वजह ना खेडना ना खेडना। और देखिए मेरा सोना ਮੰਦਰ ਮੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਚਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣ ਦਾ ਸਿਰ ਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं सिर्फ आपसे सीरियस पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लैपटॉप तकसीम करके लोगों के दिल जीतने की कोशिश की जाती है, और हमारे खादमे आला ये बहुत करते हैं। आप भी इस तरह की स्कीम को वहाँ शुरू की है हिंदुस्तान में? जी हमारी पॉपुलेशन बहुत है। हाँ जी, बहुत हम है। छोटे बच्चों में नेपियां तकसीम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। फिर हमारे यहाँ इश्यूज टॉयलेट का है, वहाँ पर लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, हाँ। तो हम वाइपर तकसीम कर रहे हैं लोगों में। कि वो एक दूसरे को साफ करें वाइपर के ज़ाहिर है, साफ ही करना और तोड़ में चवारना है भाई। आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान में से तीनों में से आपको कौन सा खान पसंद है? पसंद एक भी नहीं है, अच्छा, इनमें से एक है जो मुझे जहर लगता है। वो कौन? आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान में से मुझे इमरान खान जहर लगता है। उसने आपको क्या कहा है? वो तो इस मुल्क में है। इस मुल्क में नहीं, उस मुल्क में है। वो कौन सा इमरान? ओ जो एक्टर है। मुझे एक चलो बात आमिर खान सलमान खान ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਗੁਲ ਖਾਨ कैसा लगता है जी? और ऐत की जंग होई ना साडे लो, गुल खान ने भी लड़ना है जी। उन्हें कुछ नहीं करना, नसवार रख के कहना इंडिया ਦੀਆਂ ਵਾਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵਾਂਗ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਤੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੰਡੇ ਜੀ ਪਾ ਦੇ? देखो, अगर तो आपके पास गैस वाला चूल्हा, यार ये फिर मेरे साथ